بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کی تیاری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، مسلمان موت کے تصور کو ہرگز اپنی زندگیوں سے اکفا نہیں رکھ سکتے۔ انہیں تو سبق یہی دیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہی موت کے ساتھ رہیں۔ مسلمانوں کو اسلام نے آگاہی یہی دی ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر دن، ہر آن، ہر لمحہ وہ تمہاری رفیق ہے۔ لیکن آج کے مادیت پرست دور میں انسان اتنا مگن اور مدہوش ہو چکا ہے کہ آئے روز وہ سینکڑوں جنازے اپنی آنکھوں سے اٹھتے ہوئے دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتا۔ بس دن رات دنیا کمانے کی دھن اس پر سوار رہتی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب موت آ کر انسان کا گھیراؤ کر لیتی ہے اور پلک جھپکتے ہی انسان کی دوسری دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں ہے۔ دوستو، عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کھلی رہنے کا سائنس جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ مسلم اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ جان کنی کے عالم میں تھے۔ پردے کی دوسری طرف عورتیں رو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کی کہ میت پر ببین کرتے ہوئے اپنے لیے بد دعا نہیں بلکہ بھلائی کی دعا ہی مانگیں، کیونکہ فرشتے میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کے لیے یوں دعا فرمائی: اے اللہ، ابو سلمہ کی مغفرت کر دے، ہدایت یافتوں یعنی اہل جنت میں ان کا درجہ بلند کر دے، پسماندگان میں ان کا قائم مقام ہو جا۔ اے رب العالمین، ہماری اور ان کی مغفرت کر دے، قبر میں ان کے لیے کشادگی کر دے اور اسے منور کر دے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولین صحابہ کرام میں سے تھے۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کے دوران پہلی بار 9 تکبیریں کہی تھیں۔ دوستو، زندگی ایک سفر ہے اور انسان عالم بقا کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر سانس عمر کو کم اور ہر قدم انسان کو منزل کے قریب تر کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فراغت کے بعد اپنے گھر کی طرف واپسی کی فکر کرتے ہیں۔ وہ نہ پردیس میں دل لگاتے ہیں اور نہ ہی اپنے فرائض سے بخبر شہر کی رنگینیوں اور بھول بھلائیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اصل منزل اور ہمارا اپنا گھر جنت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ذمہ داری سونپ کر محدود وقت کے لیے اس سفر پر روانہ کیا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے ہی گھر واپس جائیں، کیونکہ دوسروں کے گھروں میں جانے والوں کو کوئی بھی دانا نہیں سمجھتا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری موت میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور جنت میں ہمارا داخلہ یقینی فرمائے۔
آمین ثم آمین۔